رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی، حمد و ستائش اسی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک عرض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، مربی، داتا، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریفات ہم بیان کریں وہ کم ہے. اللہ رب العالمین کی مختصر تعریف کے بعد درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام کے تمام انبیاء کرام پر، عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبی سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا میرا موضوع محبت رسول اور اس کے تقاضے. میرے دوستوں، اس دنیا کے اندر ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مال و دولت سے، ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوتی ہے. لیکن کیسی محبت، کتنی محبت ہونی چاہیے؟ کیا ماں باپ کی محبت زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہونی چاہیے؟ دنیا کے مال و متاع کی محبت زیادہ ہونی چاہیے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں اسی کا نقشہ کھینچا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے پیغمبر، اے نبی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں میں اعلان کر دیجئے، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ کہ تمہارے آباء و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، جو تم نے خون پسینے کی کمائی ہے، جو تمہاری، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ بزنس جس کے تم گھاٹے کا ڈر رکھتے ہو، وہ تجارت، وہ بزنس جس کے گھاٹے کا، جس کا خدشہ لگا رہتا ہے تمہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری وہ حویلیاں، تمہارے وہ مکانات، تمہارے وہ مسکن جن میں تم آرام کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں، اگر یہ تمام کی تمام اشیاء اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تمہیں عزیز ہے، ماں باپ، آبا و اجداد، بھائی بہن، بیویاں، عزیز و رشتہ دار، اقارب رشتہ دار، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا مال، تمہارے عزیز و رشتہ دار اور تمہاری وہ بینک بیلنس، تمہارا تجارت، تمہارے مکانات، تمہاری حویلیاں، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں، اگر یہ تمام کی تمام دولت، اگر یہ تمام کی تمام اشیاء اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ عزیز رکھتے ہو تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے کا کسی حکم کا انتظار کر لو، اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی عذاب کے آنے کا انتظار کرو. ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے محبت مت کرو. اللہ نے تو کہا ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے، باپ سے محبت ہو، آبا و اجداد سے محبت ہو، لیکن رسول اللہ سے زیادہ نہیں. بیوی سے محبت ہونی چاہیے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العالمین سے زیادہ نہیں. اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، کنبے قبیلے سے محبت ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں. اپنی حویلیوں سے، اپنی تجارت سے، اپنے بینک بیلنس سے محبت ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں. کیوں؟
عزیز و اقارب کی محبت, بھائی بہن کی محبت, رشتہ داروں کی محبت, اپنے مکانات کی محبت, اپنے مال کی محبت, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو سنو, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره, اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی امر کے, کسی حکم کے آنے کا انتظار کرو, عذاب کے آنے کا انتظار کرو. کیوں؟ محمد رسول اللہ جو ہم نے دیا ہے یہ کوئی معمولی سی نعمت نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے نبی بنائے ہیں یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی بڑی نعمت نہیں ہے. اور یاد رکھیے, اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں دی, اللہ نے کسی بھی نعمت پر اپنا احسان نہیں جتایا. اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانے کے پینے کی اشیاء دی, لیکن کبھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی لیکن احسان کیا. اللہ رب العالمین نے آسمان بنایا, کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. اللہ رب العالمین نے سورج کو پیدا کیا, یہ نہیں کہا کہ میرے بندے تم پر ہم نے سورج کو پیدا کر کے احسان کر دیا. اللہ رب العالمین نے آسمان سے موسلادھار بارش کو نازل کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے رحمت برسا کر کے آپ کے اوپر احسان کیا. لیکن جب باری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی, جب آخری پیغمبر کی آئی, تو عرش والے نے بھی احسان جتاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں پر اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے, اللہ رب العالمین کا یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی تمہیں عطا کیا. محمد رسول اللہ یہ چھوٹی بڑی نعمت نہیں ہے. جب عرش والا یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ہم نے تمہیں بہت بڑی چیز نعمت دی ہے, احسان کیا ہے, تو پھر اس احسان پر جب اللہ احسان جتلا رہا ہے تو امت کو چاہیے کہ اس نبی سے محبت کرے, اس نبی کی باتوں کو مانے. اور میرے ساتھیوں, انسان کو, آدمی کو پرکھا ہی دو وقت میں جاتا ہے, دو موقع پر پرکھا جاتا ہے. یا تو جیسے کہ ہم سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ میں اٹھنے والا انسان اچانک سے اسے کوئی وقار مل جائے, اسے کوئی عہدہ مل جائے, اسے آپ کا پارلیمنٹ کا نیتا بنا دیا جائے, MP بنا دیا جائے, ادھیش بنا دیا جائے, دیکھا جائے گا کہ وہ انسان آپ سے محبت سے کٹ جائے گا, آپ سے الگ ہونے لگے گا, آپ سے بری اختیار کر لے گا. یہ کسوٹی ہے. لیکن امام کائنات پر نظر ڈالیے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کب؟ جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت بلایا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا کہ آؤ میرے حبیب, آؤ ہمارے پاس آؤ. اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی خوشی دی, براق کی سواری کرائی, آسمان کا سیر کرایا, جنت اور جہنم کا دیدار کرایا. اور یاد رکھیے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. نعوذ باللہ, اللہ رب العالمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا, سب سے بڑی خوشی دی, اور اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا. وہ تحفہ کیا کہ امتیوں کو 50 وقت کی نماز مقرر کی, فرض کی لوگوں پر 50 وقت کی نماز. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 وقت کی نماز لے کر کے آنے لگے تو ابھی اوپر ہیں, اور کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے. ابھی اللہ کے نبی اوپر ہیں, اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے الفاظ ادا کرتے ہیں جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ احسان جتایا, اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام کی تمام زبانی عبادتیں, تمام کی تمام روحانی عبادتیں, اور تمام کی تمام مدنی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین نے جب اتنی بڑی خوشی دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی. تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو اللہ رب العالمین نے جواب میں ارشاد فرمایا, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی, آپ پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہو, اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہو, اللہ رب العالمین کی سلامتی نازل ہو. ایسے موڑ پر جہاں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ کے نبی, آپ پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو, آپ پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہو, اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہو, تو سوچو میرے ساتھیوں, ایسے خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے نبی اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین